بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتی ہیں کہ آپ سال میں کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے مگر شعبان میں کہ اسے رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ روزے رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا، پھر آپ اسے گویا رمضان ہی سے ملا دیتے تھے۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھنا شروع کر دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب نہیں چھوڑیں گے، اور جب چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں، اور آپ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں زیادہ روزے نہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں جیسے کہ مذکورہ بالا حدیث عائشہ میں گزرا ہے، اور اس میں اس قدر زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں بہت کم ناغہ فرماتے تھے، بلکہ گویا سارا شعبان ہی روزے رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بلا شبہ زمانہ اپنی اس اصل کیفیت پر گھوم آیا ہے جس پر کہ اپنے پہلے روز تھا، جب کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے متواتر ہیں یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مضر کا رجب ہے جو جمادی اور شعبان کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی ہوتے اور میں ان کی قضا نہ کر پاتی تھی کہ شعبان آ جاتا۔ عزیز دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔